ہم میں سے آئی تھنک کوئی نہیں ہوگا جس کو قصور کی معصوم زینب یا مردان کی آسمہ یا اس طرح کے بے شمار اور بچوں کے بارے میں نہ پتہ ہو، اور جو واقعات ان کے ساتھ ہوئے دل ہلا دینے والے۔ 25 سال سے ہم تقریباً کام کر رہے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں۔ ایک کور ایریا جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں وہ ہے بچوں کی پروٹیکشن، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، لیکن جس ایسپیکٹ کے اوپر I'm really glad and I really appreciate this school کہ جس کو انہوں نے ٹچ کرنے کا آج موقع دیا ہے، وہ ہے چائلڈ سیکشل ابیوز۔ ایک چیز شروع میں ہی ہم جان لیں کہ نہ زینب یا آسمہ پہلی یا دوسری بچیاں تھیں، نہ آخری ہوں گی۔ پاکستان میں روزانہ 12 کے قریب بچے جنسی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، اور سال میں یو کین ویل امیجن کہ کتنا بڑا نمبر ہوگا۔ اور یہ پلیز ذہن میں رکھیے گا، یہ 12 وہ ہیں جن کے کیسز اخبارات میں یا پولیس میں رپورٹ ہو جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہی ہوں گے بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں، اور وہ تعداد یقیناً اس سے کہیں زیادہ ہوگی جن کے کیسز رپورٹ نہیں ہو پاتے۔ تو یہ سیریسنس ہے اس ایشو کی جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد کیوں ہے؟ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں دونوں شامل ہیں۔ ہمارے پاس 2 پرومیننٹ کیسز سامنے بچیوں کے ہیں، لیکن 41% آر دی بوائز۔ نارملی ہماری توجہ لڑکوں پہ نسبتاً کم رہتی ہے تو ہم رقم بات بھی کرتے ہیں، لیکن آلموسٹ 40% آر دی بوائز۔ اس ساری صورتحال کو اب ٹیکل کیا کس طرح جائے؟ ایک ایشو روزن، جس طرح ہم نے کہا 25 سال سے بچوں کے ایشوز پہ، چائلڈ پروٹیکشن کے ایشوز پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے پاس والدین یا جب ہم بچوں کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ والدین یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اس حساس ٹاپک پہ بچوں کو کیسے معلومات دی جائیں۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اور ایک حد تک یہ بھی چیلنج ہوتا ہے کہ والدین شاید خود بھی اس کی جو گریوٹی ہے اس سارے معاملے کی، اس کو شاید پوری طرح سے ریئلائز نہیں کر پاتے۔ تو نیڈ آف دی آر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بات کریں۔ چھپانے سے قطعاً کوئی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ تعداد اللہ نہ کرے مزید بڑھتی چلی جا سکتی ہے۔ ایک اور ریسرچ بھی پلس، کیونکہ ہم ہزاروں کی تعداد میں بچوں سے ڈیل کرتے ہیں، وہ بچے جو اویئر ہوتے ہیں کہ ان کو اس وقت کیا کرنا ہے، یا جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی ہے کہ اچانک نہیں ہو جاتا کوئی آخری سٹیپ کے طور پہ کہ ایک دن اچانک کسی کے ذہن میں خیال آیا اور کوئی بچہ سامنے سے گزر رہا تھا اور اس کو تشدد کا نشانہ بنا لیا گیا یا اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا گیا۔ اس طرح نہیں ہوتا، بہت سلولی اینڈ گریجولی 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یا بچوں کے اوپر بہت پیار کر کے، بہت ان کو اپنا اعتماد شو کر کے، ان کو تحفے تحائف دے کے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جہاں بچوں کی سمجھ میں نہیں ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ اس پیار کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ یا دوسری وجہ یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ڈرا کے، دھمکا کے، ان کو اس طرح کر لینا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہارے ساتھ میں بھی برا کروں گا، اور اگر تمہارے والدین کو پتا چلا تو وہ بھی تمہارے ساتھ برا کریں گے۔ دس از دی کور پوائنٹ جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا۔ ہمیں وہ والدین بننا ہے، وہ والدین جہاں بچوں کو یہ پتا ہو کہ اگر میرے ساتھ کسی نے کوشش بھی کی، اٹیمپٹ بھی کیا صرف، اور اگر میں جا کے والدین کو بتاؤں گا تو میرے والدین میرے ساتھ کھڑے ہوں گے اور میری رہنمائی کریں گے اور میرے حق میں اس شخص کے خلاف کارروائی کریں گے، نہ کہ مجھے یہ کہیں گے کہ تم وہاں کیوں گئے، تم نے اس سے بات کیوں کی، تم نے اس سے ٹاپی کیوں لی، تم نے غلط کیا۔ اگر ہم یہ ایٹیٹیوڈ یا یہ سوچ بچوں میں ڈالیں گے تو وہ کبھی بھی آپ تک نہیں آئیں گے، کبھی بھی آپ تک نہیں آئیں گے۔ میں اپنی ذاتی اگزامپل بھی دینا چاہوں گا تھوڑے سا آگے چل کے، بہت ہی مختصر۔ ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ بچے جو انیشلی اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے، وہ بہت احسن انداز میں اپنے دفاع کے لیے کچھ اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بڑا ہے اور ایک بچہ ہے اور بچہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بچے نارملی خاموش رہتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، چاہے ڈر کے، چاہے نہ سمجھ کے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو فوراً سے پیشتر بچوں کو ہمیں یہ اعتماد دلانا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا ٹچ، کوئی بھی اس انداز میں آپ کو چھوئے جانا جہاں آپ کو انکمفرٹیبل فیل ہو،
یا بچوں کو یہ بتانا کہ فلاں 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 رشتے دار، آپ کے نانا، دادا، والدین، چچا یا آپ کے بھائی بڑے، وہ آپ یا آپ کی ٹیچرز، وہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آپ کو تھپ تھپا سکتے ہیں، آپ کے ساتھ تھوڑا لاڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہر کوئی آپ کے پاس آ کے اس طرح کرے تو آپ کو برا لگنا چاہیے. یہ صرف اس انداز میں نہیں کہ وہ بڑا ہے، میرے ساتھ پیار کر رہا ہے، اور میں نے والدین کو کہا تو والدین کہیں گے کوئی بات نہیں، وہ لاڈ ہی تو کر رہا ہے. ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ ان کے گرد ایک دائرہ ہے اور اس دائرے میں ہر ایک نہیں آ سکتا. ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ جو کلپریٹس ہوتے ہیں یہ نارملی انجان لوگ نہیں ہوتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے نارملی انجان لوگوں کے پاس کم ہی ہوتے ہیں، یا بچوں کے ارد گرد انجان لوگ کم ہوتے ہیں. وہ ان کے جاننے والے ہوتے ہیں، وہ قریبی کوئی دکاندار ہو سکتا ہے جس کو ہم چاچا کہیں اور بڑے ہم رسپیکٹ بھی کرتے ہوں، وہ ہو سکتا ہے کوئی ڈرائیور ہو، وہ کوئی میڈ ہو، وہ کوئی میل بھی ہو سکتا ہے اور وہ کوئی فیمیل بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، صرف میل ہونا ضروری نہیں ہے. تو ان چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اور ایک چیز بڑی الارمنگ جو اکثر ماننی تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن بلیو می کہ جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں یہ بہت ریسرچ بیسڈ ہے اور یہ پرسنل ایکسپیرینسز سے ہم لوگ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو خود مجھے آلموسٹ 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ان کیسز کو ڈیل کرتے ہوئے، ان ایشوز پہ، سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہوئے. بہت سارے رشتہ دار بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. رشتہ داروں کی طرف بھی ہمیں محتاط رہنا ہوگا. میں کسی رشتے سے اعتماد اٹھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہمیں رسپیکٹ دینی ہے رشتوں کو، بے شک دینی ہے، لیکن جو لوگ یہ ہیں کیا ان کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے؟ آپ اگر زینب کی ویڈیو دیکھیں جو اس کے جب وہ کیس انویسٹیگیٹ ہو رہا تھا، جب مجرم سامنے نہیں آیا تھا، تو وہ جو مجرم ہے وہ ایک اسلامک بیک گراؤنڈ کا تھا، وہ بچوں کو پڑھاتا تھا، اور جو انیشیل ویڈیوز بنی ہے میڈیا نے علاقہ کور کیا وہ ان ویڈیوز میں موجود ہے. قریب اس کے والدین کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے ویڈیو کے اندر پیچھے جب وہ باپ ٹاک دے رہے ہیں. تو بڑا قابل اعتماد، بڑے قریب کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اور اکثر وہی ہوتے ہیں کیونکہ بچوں کے ارد گرد تو انجان لوگ کم ہی ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کہنا کہ نہیں وہ تو ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، نہیں یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمیں بچوں کو کچھ ٹپس اینڈ ٹولز دینے ہیں کہ وہ کیا کریں، کیسے سمجھیں کہ کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا برا ہو رہا ہے. تو ان چیزوں پہ بات کرنی ہے. اور جو ایشو والدین لے کے آتے ہیں وہ یہ کہ اب ہم یہ کیسے کمیونیکیٹ کریں. بچوں کو صرف یہ کہہ دینا کہ باہر کوئی بابا ہے تو بیل نہ، دروازہ نہ کھولنا، کسی انجان سے ٹافی نہ لینا، اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ہمیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا یہ انجان لوگوں کی طرف سے کیے جانے والا عمل کم ہے، جان پہچان کے لوگوں کی طرف سے کیے جانے والا عمل زیادہ ہے. تو ہمیں کچھ باتیں بڑی کلیئرلی کمیونیکیٹ کرنی ہوں گی. اب وہ کیسے؟ روزن نے کچھ ٹولز ڈیولپ کیے ہیں. ہم لوگوں نے لوکل لینگویج میں بالکل لوکل کلچر کو، ریلیجس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم خود اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. بائی دا وے میں خود 3 بچوں کا باپ ہوں، 10 سال، 7 سال، 4 سال کے میرے بچے ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے خود یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھائی ہیں، بتائی ہیں، اور آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی آرگنائزیشن. یقیناً میں جب روزن میں نہیں آیا تھا تو میں شاید وہ ٹولز نہیں جانتا تھا، لیکن اب میرے پاس وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں جب میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے ان کو آئیڈینٹیفائی کروا سکتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو بچوں کو آپ نے سکھایا اس سے سب کچھ کنٹرول ہو جائے گا اور نہیں ہوگا، لیکن امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. یہی ریسرچ بتاتی ہے. والدین اپنے بچوں سے جتنا بھی پیار کر لیں، جتنی کیئر کر لیں، ہر وقت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے. کبھی بچے اسکول کے راستے میں ہوں گے، کبھی واپس آ رہے ہوں گے، کبھی پکنک پہ ہوں گے، اسکول کے اندر بھی کبھی کلاس میں ہوں گے، کبھی کلاس سے باہر ہوں گے، کبھی کسی اپنی عمر سے بڑے بچے یا بچی کے ساتھ ہوں گے، کبھی چھوٹے کے ساتھ ہوں گے، کبھی اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے ہوں گے. آپ ہر وقت ان کے سر پہ یا سایہ بن کے نہیں رہ سکتے. تو اس صورتحال میں آپ کو وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس سیکھنی ہوں گی. ہم نے کچھ کارٹون اینیمیشنز بنائی ہیں جو لوکل لینگویج میں ہیں اور پاکستانی ہی لوگوں نے بنائی ہیں. روزن نے خود ڈیولپ کی ہیں، اس کا اسکرپٹ، اس کے اینیمیشن ساری. ہم نے کچھ ایکسرسائزز، کچھ چھوٹے چھوٹے گیمز بنائے ہیں. کچھ اسنیکس اینڈ لیڈر گیم اکثر بچوں ہم سب نے بچپن میں کھیلا ہوگا. تو اس طرح کے گیمز ہیں جس میں بچوں کو کھیل کھیل میں بڑی ہی آسانی سے، بڑے ہی حساس طریقے سے آپ ان کو انفارمیشن بڑے کانفیڈنٹ انداز میں دے سکتے ہیں. اور کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو بچوں کو دینے ہوتے ہیں، جن کے تھرو آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ الفاظ بہت سمپل ہو سکتے ہیں لیکن تھوڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اکثر و بیشتر ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں جس وجہ سے ہم وہ بات چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ پہلا ہی ہچکچاہٹ ٹوٹ جائے
اور اس میں آپ جب بائی دا وے ہمارا اسٹال موجود ہے, آئی وڈ اپریشیٹ کہ آپ لوگ ضرور جائیے گا, دیکھیے گا کیا مٹیریل ہے, کیا اینیمیشنز ہیں اور کیسے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. اور یہ چیز آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں جو پیرنٹس یہاں موجود ہیں کہ گرامر اسکول راولپنڈی ان چند اسکولس میں سے ہے جو اس چیز کو ٹیک اپ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے بہت محفوظ ہاتھ میں ہیں, آپ ان کی کیئر کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. ورنہ بہت ہزاروں اسکول ہیں, آپ کو پتا ہے ہر دوسری گلی میں ایک اسکول کھلا ہوا ہے اور بچے آتے ہیں جاتے ہیں, ان کو بس کچھ چیزیں رٹوا دی جاتی ہیں. جس قسم کی ویلیوز یہاں بچوں میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو سوچ ہے ساری ایڈمنسٹریشن کی, اس کو ہمیں تھورلی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو ویلکم کرنا چاہیے. اور جو اچھی چیز ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو ان لوپ لیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ نہ جانے میرے بچوں کو کیا بتایا جا رہا ہے. تو کوشش یہ ہے کہ والدین, ٹیچرز پلس بچے, یہ ایک ٹرائنگل ہو, ان کا ایک نیکسس ہو, یہ مل کے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ ہمارے ہاتھ میں بہت ساری پاور ہے, ہم لوگ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. ذمہ داری نو ڈاؤٹ الٹیمیٹلی ریاست کی بنتی ہے, ریاست کے اداروں کی بنتی ہے, حکومت کی بنتی ہے, جوڈیشری کی بنتی ہے کہ کارروائی تیز ہو. اور ہم بہت خوش ہیں کہ اس کے زینب کے مجرم کو بہت جلدی چند مہینوں میں موت کی سزا دے دی گئی ہے. پولیس کی بہت اہم ذمہ داری بنتی ہے, وکلاء کی ذمہ داری بنتی ہے, سول سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ہم ہر ایک کو پش کر کے زبردستی نہیں کر سکتے, لیکن ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جو ایکشنز ہمیں لینے ہیں بینگ ٹیچر, پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کو امپاور کر کے وہ خود جس قابل ہوں, وہ ہم ضرور لے سکتے ہیں, وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. تو اس حوالے سے آئی وڈ اپریشیٹ, ہم یہاں ہمارے پاس مٹیریل ہے, کانٹیکٹ نمبر ہے, اور لکیلی اور آپ لوگوں کو خوشی بھی ہوگی ایک ٹول فری ہیلپ لائن بھی ہے روزن کی, وہ آپ کو وہاں کارڈ بھی مل جائیں گے, 0800-224444. لینڈ لائن سے اس پہ کال کر کے مشاورت ایسے بھی لی جا سکتی ہے. اور یہ صرف ایشو نہیں ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں, ہم بچوں کی لرننگ کے ایشوز پہ کام کرتے ہیں. پیرنٹنگ کے دوران, پیرنٹہڈ میں جو چیلنجز آتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا, میرا بچہ رسپیکٹ نہیں کرتا, پڑھائی میں دل نہیں لگاتا, یا بہت گمسم رہتا ہے, ڈل ہے, اس قسم کی ایشوز ہیں, آپ اس پہ بھی ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. میرے یہاں کولیگ آلریڈی موجود ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, روحی غنی صاحبہ, یہ خود اس فیلڈ کی ماہر ہیں, اور ہماری پوری ٹیم اویلیبل ہے اس کام کے حوالے سے. سملرلی ایک اور چیز کائنڈلی پلیز ذہن میں رکھیے گا, میں کیونکہ پھر اسی پہلے ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. میں شیورٹی سے نہیں کہہ سکتا, لیکن ان ون وے اور دی ادر ہم میں سے اکثریت نے شاید یہ جنسی استحصال کا, تشدد کا سامنا کیا ہو, کم لیول سے لے کر زیادہ لیول تک. سوال ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر مجھے کسی سے پرابلم ہوئی, چیلنج ہوا, اور میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن ہچکچاہٹ تھی, تو کیا میرے ارد گرد کوئی ایسی سپورٹ تھی جس کو میں بتا سکتا؟ میں آپ لوگوں سے بلکہ یہ پوچھنا بھی چاہوں گا, اگر بچپن میں کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کا پرابلم آیا ہو, کمپلیکیشن آئی ہو, تو کیا ہم کانفیڈنٹ تھے کہ اب ہم کس سے شکایت کریں جو مجھے سپورٹ کرے, نہ کہ مجھے بلیم کریں؟ تو اس کے اندر ہمیں وہ والدین بننا ہے, ہمیں وہ ٹیچرز بننا ہے کہ ہمارے بچے ہم پہ ٹرسٹ کر سکیں. اگر ان کے ساتھ کسی بھی انداز میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے, اور وہ سیکچول وائلنس کی نیچر کے اندر شاید اتنا آئے بھی نہ, بچے اگر اس سے کمفرٹیبل نہیں ہیں تو ہمیں بچوں کا ساتھ دینا ہے کہ وہ چیز ان کے ساتھ ریپیٹ نہ ہو, بے شک وہ سیکچول وائلنس نہ ہو. کائنڈلی میم مجھے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ والدین چونکہ بیٹھے ہیں, ان کو یہ بتائیے کہ جنسی تشدد کا ایک بچے کی شخصیت پہ نقصان کیا ہوتا ہے. بکاز ہم پرابلم تو ڈسکس کرتے ہیں, اس کا پلیز. تھینک یو ویری مچ فار ہائی لائٹنگ دس پوائنٹ. دیکھیں میم نے بات کی کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے بچے کی پرسنالٹی پہ اگر بچے کے ساتھ یہ ہو. ایک تو یہ میں نے آپ کو شروع میں پہلے بتایا کہ بچوں کو ڈرا دھمکا کے اور بہت قابو کنٹرول کر کے ان کے ساتھ سلولی اینڈ گریجولی ایک استحصال ہو رہا ہوتا ہے, اور بہت سارے بچے نہیں بتا پاتے, والدین کو علم ہی نہیں آتا. اب وہ اس کے دل میں ایک مستقل خوف بیٹھتا جا رہا ہے, ہر روز اس کے دل میں خوف بیٹھتا جا رہا ہے. خوف سے وہ اپنی مشکلات, ابھی یہ نیچر ہے, کل کو اور کوئی پرابلمز آئیں گی, وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہیں ایکسپریس ہی نہیں کر پائے گا. اور آج یہ ڈر اور خوف کو ایکسپریس کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں, کل کو وہ اپنی اور فیلنگس کو بھی دبانا شروع ہو جائے گا, ایکسپریس نہیں کر پائے گا. نمبر 2, سیلف کانفیڈنس انتہائی حد تک مجروح ہے. جہاں بچہ اس سوچ کے تحت اپنے آپ کو لے کے چل ہی نہیں پاتا کہ میں
اپنے آپ کا خود ڈیپینڈ کر سکتا ہوں، یا میرے اندر وہ صلاحیت ہے، یا میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں اپنے آپ کو بچا سکوں. تو سیلف کانفیڈنس نہ ہو، بچے کے اندر جو ہڈن اتنی ساری صلاحیتیں ہیں، پوٹینشیل ہے، وہ ان کو انلیش نہیں کر سکتا، ان کو اپنی زندگی میں بروئے کار نہیں لا سکتا. میں چاہوں گا روئی بھی کچھ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں، پھر مجھے ریمائنڈ بھی کروا دے گی کہ ہمیں کلوز بھی کرنا ہے. لیکن ابھی میں ٹاک ہم یہاں کلوز کریں گے، لیکن ڈیورنگ دا بریک یا آفٹر دی سیشن اسٹال پہ میں بھی موجود ہوں گا، ہماری ٹیم موجود ہوگی روئی صاحبہ. تو اگر آپ فردر کچھ ڈسکس کرنا چاہیں، کچھ معلومات لینا چاہیں تو ہم اس سے بات کریں.